اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت۔ میرے دوستو، یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ خشکی، یہ بر و بحر، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے اس کائنات کو سجایا اور سنوارا، اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا کو سجا کر کے، سنوار کر کے، خوبصورت بنا کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین کو بڑا ہی خوبصورت بنایا، ہم نے زمین کے اوپر خوبصورتی کو رکھ دی، کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ زمین اتنی خوبصورت ہے، یہ زمین بہت ہی زیادہ بارونق ہے، دل کو لبھانے والی ہے، لیکن اللہ آگے کیا کر رہا ہے؟ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ زمین تو خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم اس زمین کو بالکل ہی چٹیل اور ہموار کر دیں گے، یعنی کہ زمین کی ساری خوبصورتی ختم، زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک یہ دنیا بڑی ہی میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، ہریالی ہے، دنیا بڑی ہی بارونق ہے، بڑی میٹھی چیز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر تم کو جانشین بنانے والا ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو آنے والا بنانے والا ہے۔ انسان دنیا کے اندر ایک کے بعد دوسری آنے والی مخلوق ہے، اللہ کا جانشین نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، انسان اللہ کا جانشین
نہیں ہے۔ جو اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک کے بعد دوسری آنے والی نسل ہے۔ بیٹا جاتا ہے تو باپ، باپ جاتا ہے تو دادا، اس طرح سے ایک کے بعد ایک نسل آنے والی قوم ہے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو اس زمین کے اوپر ایک دوسرے کا جانشین بنائے گا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ تو اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا کہ تم دنیا میں رہ کر کے کیسے نیک اعمال کرتے ہو، کیسے اعمال کرتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو یا پھر برے اعمال کرتے ہو۔ آگے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے میری امت کے لوگوں تم دنیا سے بچنا، دنیا کے فتنے سے بچنا، اور تم عورت کے فتنے سے بچنا۔ کیوں؟ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورت ہی کے تعلق سے تھا۔ عورت کے چکر میں پڑ کر کے بنی اسرائیل قوم ہلاک و برباد ہوئی۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث کے اندر کہ تم دنیا کے فتنے سے بچنا، تم عورت کے فتنے سے بچنا۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ حقیر ہے۔ دنیا، آپ نے یہ سنا کہ دنیا بہت خوبصورت ہے، دنیا بہت ہی زیادہ میٹھی ہے، دنیا بہت ہی زیادہ لذیذ ہے، دنیا سرسبز و شاداب ہے، ہریالی ہے، لیکن دنیا بہت ہی حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے آخرت کے سامنے میں۔ اگر آپ کو اس بات کی اہمیت، اگر آپ کو اس بات کو سمجھنا ہو تو پھر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذرا سن لیتے ہیں۔ فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی انسان اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں رکھے اور پھر نکال کر کے دیکھے کہ اس کی انگلی میں کیا لگا ہے۔ دیکھ لیجئے، ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اوپر، آپ نے حدیثیں بہت سن رکھی ہوگی۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ وہ انسان دیکھے کہ اس کی انگلی میں کیا لگا ہے۔ اس ٹکڑے کا دو معنی ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے گا تو نکالے گا تو اس کی انگلی میں جو پانی لگا ہوگا وہ پانی چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، سمندر باقی رہ جائے گا۔ دنیا بھی ایسی ہی ہے، دنیا بھی ایسی ہی ہے کہ بس بہت جلد فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت یہ سمندر کے جیسا ہے۔ اور دوسرا معنی و مفہوم یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی کم ہے، اتنی کم ہے جتنا انگلی میں لگا ہوا پانی ہے۔ یہ انگلی میں لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے، اور جو بچ گیا ہے، جو سمندر ہے، وہ آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے سمندر کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اسی طرح سے آخرت کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو کتنا کمتر بتلایا ہے کہ بس ایسے جیسے انگلی کے اندر لگا ہوا پانی۔ دنیا کے اندر انسان 1000 سال جی لے، 1000 سال بھی دنیا کی عمر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ قرآن مجید کی ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو کفار و مشرکین قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کے، قیامت کے دن کے منظر کو دیکھ کر کے یہ محسوس کریں گے اور یہ کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہوں گے وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کے یہ محسوس کریں گے کہ بس دنیا میں وہ لوگ ایک پہلا پہر یا آخری پہر اس کے برابر ہی ٹھہرے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ دنیا میں صرف 70 سال جیتے ہیں، 40 سال 50 سال، ہم سے پہلے والے لوگ 1000 سال جیے، 2000 سال بھی جیے، 500 سال بھی انہوں نے زندگی گزاری۔ اتنی لمبی عمر پانے والے لوگ صرف قیامت کے دن یہ محسوس کریں گے کہ ہماری جو زندگی تھی دنیا کی وہ بس چند گھنٹے کی تھی، 1 گھنٹے کی تھی، 1 پہر کی تھی، پہلے پہر کی تھی یا پھر آخری پہر کی تھی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس
ملک الموت آیا، فرشتہ آیا، روح لینے کے لیے فرشتہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال جیے، 1000 سال زندگی گزارنے کے بعد ان کے پاس ملک الموت آیا، فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ اے نوح علیہ السلام آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ ذرا غور سے سنیے، کہا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ کہا کہ بس دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ اللہ اکبر، بس یہی دنیا ہے۔ 1000 سال وہ زندگی گزارے اور انہوں نے کہا کہ بس دنیا ایک ایسی جگہ ہے، دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ بس انسان ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں آخرت یہ سمندر کے جیسی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ لوگو جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور یہ جو جنت ہے یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی بات کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا اگر اسے موڑ کر کے رکھیں گے تو بس اتنا سا ہوگا۔ سمجھ لیجئے کہ ایک لاٹھی، اگر آپ نے کوڑا نہیں دیکھا تو ایک لاٹھی جو بیل کی بنڈی لوگ ہانکتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، دیکھ لیجئے گا کہ ایک لاٹھی کے برابر، ایک چھڑی کے برابر اگر کسی کو جنت کے اندر جگہ مل جائے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا کہ وہ جگہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، ان تمام سے بڑھ کر کے ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا میرے دوستو، یہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں یہ سب حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی حقیقت بس یہی ہے۔ اگر دنیا کی حقیقت آپ کو سمجھنی ہو، دنیا کیا چیز ہے، تو پھر صحیح مسلم شریف کی اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، ہم نے بھی یہ دیکھا کہ ایک کچرے کے پاس، ایک سڑک کے کنارے ایک ایسا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے جس کے کان چھوٹے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مردہ بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کر کے اٹھایا اور صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی انسان اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو اس چیز کو کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتے، وما نصنع بہ، اور ہم اس مردہ بکری کے بچے کو لے کر کے کیا کریں گے؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا تم میں سے کسی انسان کو مفت مل جائے؟ ذرا غور سے سنیے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ جو مردہ بکری کا بچہ ہے مفت میں مل جائے، فری میں مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، جب یہ مردہ بکری کا بچہ زندہ تھا تب بھی حقیر تھا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے، اس کے کانا بہت چھوٹے ہیں۔ اب تو یہ مردہ ہے، ہم اسے مفت میں فری میں بھی نہیں لیں گے۔ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے اپنے صحابہ کرام سے کہا، ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک پیغام دیا اور یہ کہا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا، میرے صحابہ یاد رکھنا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، یہ جو دنیا ہے اللہ کے نزدیک یہ اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ جتنا تمہاری نگاہ میں یہ مردہ بکری کا بچہ حقیر ہے، اتنا ہی اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا بھی حقیر ہے۔ اسی لیے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر
دنیا کی حقیقت، دنیا کی وقت، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اب ذرا سوچئے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو دنیا ہے یہ مردہ بکری کا جو بچہ ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ دنیا حقیر ہے، دنیا گھٹیا ہے، تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بھی حقیر ہوا۔ سن لیجئے، جب یہ دنیا حقیر ہے، دنیا ایک گھٹیا چیز ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں جب یہ دنیا ایسی ہے تو جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا، دنیا کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، آخرت کو بھلا دے گا، تو ایسا انسان بھی حقیر ہے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف قرآن مجید کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ کیا لوگوں سن لو، یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود اور تماشا ہے۔ یہ لعب، دو الفاظ ہیں یہاں پر، لعب اور لہون۔ لعب کہتے ہیں جسمانی کھیل کو، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، جسمانی کھیل۔ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا جسمانی کھیل کی طرح ہے۔ اور دوسرا ہے لہون۔ لہون کہتے ہیں کہ دل کو بہلانے والی چیز۔ یہ دنیا بس کھیل کود تماشا اور دل کو بہلانے والی چیز ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ لیکن دنیا سے جو بہتر چیز ہے وہ آخرت ہے، اور یہ آخرت متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گا اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کھیل کو تماشا ہے، آخرت بہت ہی بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، ہر انسان سمجھ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اس بات کو یاد رکھ لیا وہ انسان آخرت کے دن کامیاب ہو جائے گا، اور ہمارے سامنے میں جتنے سارے مصلی بیٹھے ہیں سارے کے سارے لوگ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا ایک کھیل کو تماشا، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ عقل کی بات آ گئی ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں میرے دوستو، ہمارے آدونی سے لوگ سعودی عرب کو کمانے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، یہ مثال سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے آدونی سے انڈیا سے لوگ سعودی عرب کو کمانے جاتے ہیں، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے جاتے ہیں۔ اب انسان جب سعودی عرب میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کماتا ہے، خوب کماتا ہے، خوب پیسے کماتا ہے، وہاں پر سعودی میں رہ کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، گدھے کی طرح خوب ورک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں 2 سال کے بعد جب انڈیا جاؤں گا، اپنے گاؤں جاؤں گا تو وہاں گھر بناؤں گا، عیش اور آرام کی زندگی گزاروں گا۔ اب وہ انسان 2 سال کے بعد پیسہ جمع کر کے جب انڈیا آتا ہے تو عالیشان بنگلے بناتا ہے، گھر بناتا ہے، اور پھر یہاں کاروبار کرتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کے برعکس اگر کوئی انسان ہمارے آدونی سے سعودی گیا، خوب کما رہا ہے اور خوب اڑا رہا ہے، وہاں پر خوب اڑا رہا ہے، وہاں پر پیسے وغیرہ جمع نہیں کر رہا، خالی کھا رہا، پی رہا، موج مستی کر رہا، پیسہ وغیرہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں بھیج رہا، نہیں چھپا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ بولتے بھی ہیں نہیں، وہ سعودی جا کر کے خراب ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، کما رہا ہے لیکن بیچ نہیں رہا۔ دیکھ لیجئے، دنیا کے لیے فکر ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی بیلنس بنانے کے لیے بہت فکر ہے، لیکن انسان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، کہ تم دنیا جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کے پیچھے تم پڑے ہو، اس سے تم محبت کرتے ہو، اور آخرت جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ دنیا کی تعریف کرتے ہوئے سورہ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کیا لوگو جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس ایک کھیل کود اور تماشا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ دنیا کی زندگی بس ایک زیب و زینت اختیار کرنے کی جگہ ہے، انسان خوبصورت بنتا ہے، اسمارٹ بنتا ہے،
اور انسان مال اور اولاد کی زیادتی کی طلب میں رہتا ہے، اور انسان ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر خوبصورتی اختیار کرتا ہے، اسمارٹ بنتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، یہ دنیا کے حد تک ہے۔ مال اور اولاد کی زیادتی پر فخر کرتا ہے، میرے پاس اتنے مال ہے، میرے پاس اتنے جائیداد ہے، میرے پاس اتنے بیٹے ہیں، یہ دنیا کے اندر فخر کرنے کی جگہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے بس دنیا کی حقیقت اتنی سی ہے کہ مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ اکبر، کیا تعریف اللہ نے کی ہے دنیا کی، کیا ڈیفینیشن بتلایا ہے۔ آپ ذرا ترجمہ پڑھ لینا میرے دوستو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس دنیا کی زندگی کی حقیقت اتنی سی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، اور جب آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے تو یہ بارش اور بارش کی جو پیداوار ہے، جو اناج ہے، کسان کو بہت اچھے لگتے ہیں، کسان کو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ انسان بارش جب ہوتا ہے تو اپنے کھیت کے گلوں اور اناج اور پودوں کو دیکھ کر کے، اس کی ہریالی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے، اس کا جی خوشی سے، اس کا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ ایک ایسا آتا ہے کہ جب وہ پھل، وہ اناج، وہ غلہ، اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے، جب اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو تم فتراہ مصفرن، اس کو زرد اور پیلا دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آدونی شہر کے آس پاس لوگ جو ہے اناج لگاتے ہیں، کوئی جو ہے کپاس لگاتا ہے، کوئی دھان لگاتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے 3 مہینے، پھلی لگاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو انسان، ہمارے آدونی کے جو کسان ہیں بہت خوش ہوتے، بارش ہوئی ہے بہت زیادہ پھل آئیں گے، اور پھر اس کے بعد کھیت میں ہریالی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پھل پک جاتا ہے کسان اٹھا کر کے لے جاتا ہے، اس پھل کا نام و نشان تک کھیت کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا بھی ہے، دنیا کے ختم ہونے کو اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، جس طرح سے کھیت کے اندر لگا ہوا غلہ اور اناج ختم ہو جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے، اور پھر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، اسی لیے آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی بخشش ہے، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، دنیا کی یہی ڈیفینیشن ہے، دنیا بہت جلد ختم ہو جائے گی، آخرت جو بچے گی اس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جنت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کا سخت عذاب بھی ہے۔ اسی لیے آخر میں پھر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے لوگوں یاد رکھنا یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ بس دھوکے کا ایک سامان ہے، دھوکہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی۔ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر ایسے رہتے ہیں کہ گویا کہ مرنا ہی نہیں ہے، طرح طرح کی ہماری امیدیں اور ہماری آرزویں اس دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہر انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ گویا کہ اسے کبھی مرنا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی کی آرزو پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے، بڑا سے بڑا کروڑ پتی اور ارب پتی اور بھکاری کیوں نہ ہو، مگر اس کی آرزو پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی آرزو ہے تو اس کو بچا لیجئے، آخرت کے لیے بچا لیجئے، آخرت کے لیے آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزاریے۔ آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ کی ہر آرزو پوری کی جائے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اے لوگو دنیا کے اندر کسی کی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے، سن لو اے لوگو، آخرت ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تمہاری خواہش ہو وہ تمہیں ملے گا۔ آج کسی انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر، لہٰذا میرے دوستو یاد رکھ لیجئے دنیا کے اندر ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے جس طرح سے سمندر کے اوپر کشتیاں چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشتیاں جب تک سمندر کے اوپر چلتی ہیں مسافر یہاں سے وہاں جاتے ہیں، سامان بھی یہاں سے وہاں لایا جاتا ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی گھس جائے تو مسافر بھی ڈوب جائیں گے اور ساز و سامان بھی ڈوب جائے گا۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر گھل گئے، دنیا کے اندر ڈوب گئے، دنیا کے اندر اگر ہم مگن رہے تو پھر یاد رکھ لیجئے ہم بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دنیا اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آخرت کے لیے زندگی گزارے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، سن لیجئے، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔
ہم مسلمانوں کا ٹارگیٹ اور مقصد یہ آخرت ہے۔ دنیا صرف جینے کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا یہ آخرت کو پانے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ آج الٹا ہو گیا ہے، ہم اور آپ اسے مقصد سمجھ لیے ہیں۔ ہماری صبح بھی دنیا کے لیے، ہماری شام بھی دنیا کے لیے، ہماری عبادتیں بھی دنیا کے لیے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کے سامنے میں دنیا کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا دے دے، مجھے مال و دولت دے دے۔ آئیے میں آپ کو عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک حج کرنے گیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوترا سالم بن عبداللہ یہ معمولی کپڑا پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑا پہنے ہوئے، بہت بڑے محدث ہیں یہ، ان کے ہاتھ میں جوتا چپل ہے، طواف کر رہے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک سامنے آ گیا، ذرا سنیے میرے دوستو، دنیا کے لیے آپ جمعہ کی نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے لیے آپ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ذرا سنیے یہ واقعہ۔ ہشام بن عبد الملک سامنے آ گیا، آڑے آ گیا اور کہا کہ حضور، چونکہ معلوم تھا کتنے بڑے محدث ہیں، سلنی حاجتن، کچھ مانگیے مجھ سے، میں بادشاہ ہوں، آپ کچھ سے مانگیے، آپ مجھ سے کچھ سوال کیجئے، میں آپ کو دے دوں گا۔ حضرت سالم نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے نے کہا کہ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، کہ دیکھو بادشاہ، مجھے اللہ کے گھر میں کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کے اندر ہے، یہاں سے ہم اور آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے کہتے ہیں اللہ مجھے مالدار بنا دے، مجھے کروڑ پتی بنا دے، مجھے جائیداد دلا دے۔ دیکھیے بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیے۔ سالم نے کہا کہ مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، شرمندہ ہو گیا، دم دبا کر کے نکل گیا، باہر انتظار کرنے لگا کہ جیسے ہی خانہ کعبہ اور حدود حرم سے طواف کرنے کی جگہ سے نکلیں گے حملہ کروں گا اور پوچھوں گا۔ سالم طواف کر کے نکلے، بادشاہ پھر آ گیا، کہا کہ اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب پوچھئے مجھ سے۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من حوائج دنیا اب من حوائج الآخرہ، کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دنیاوی ضرورتوں کا سوال کروں یا آخرت کے بارے میں سوال کروں؟ ہائے ہائے کیسے لوگ تھے۔ کہا کہ میں آپ سے دنیا کے بارے میں مانگوں یا پھر آخرت کے بارے میں مانگوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آخرت کی ضرورتوں کو تو پوری نہیں کر سکتا، ہاں دنیا کی جو آپ کی ضرورت ہے اس کو پوری کر سکتا ہوں۔ تب حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کتنے بڑے نادان ہیں، آپ کتنے بڑے نادان ہیں کہ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے گھر میں اس سے بھی دنیا نہیں مانگی جس کی دنیا ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے دنیا کیسے مانگ سکتا ہوں جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ دنیا جس کی ہے، اللہ کی دنیا ہے، میں تو اللہ سے بھی دنیا کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں تو اللہ سے بھی دنیا نہیں مانگا اللہ کے گھر میں، اور میں آپ سے دنیا مانگوں جبکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہماری زندگی دیکھ لیجئے اور ایک ان کی زندگی دیکھ لیجئے۔ لہٰذا میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا بڑی ڈینجر چیز ہے، خطرناک چیز ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس کے اندر جو دل لگائے گا، جو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگے گا، جو دنیا کے چکر میں زندگی گزارے گا، وہ ایک دن بہت روئے گا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے ہی الدنیا تقول بمل فیہا ہزاری ہزاری من بدشی و فتکی فلا یغررکم منی ابتسام فقولی مضحک والفعل مبکی۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو دنیا والو سن لو، یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی چمک دمک کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شاعر کہتا ہے کہ کہیں میرا مسکرانا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کیونکہ میری جو باتیں ہیں وہ ہنسانے والی ہیں۔ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ فقولی مضحکن، میری باتیں یہ ہنسانے والی ہے، لیکن والفعل مبکی، جو انجام ہے رلانے والی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی بڑی بات کہا ہے کہ جو دنیا کے اندر رہے گا بہت ہنسے گا، لیکن جو انجام ہوگا اس کا یہ بہت ہی برا ہوگا میرے دوستو۔ تو دیکھیے میرے دوستو، ہمارے لیے پیغام یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دارالعمل ہے،
دارالامتحان ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں آپ دو باتیں یاد رکھ لیں، دنیا دارالامتحان ہے اور دنیا یہ فنا ہونے والی ہے۔ اگر آپ ان دونوں باتوں کو یاد رکھیں گے تو یقین مانیے میرے دوستو، آپ کبھی بھی دنیا کے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا ایک زہریلے سانپ کی طرح، ذرا غور سے سنیے، دنیا کی حقیقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کہا کہ دنیا زہریلے سانپ کی طرح ہے کہ اگر آپ سانپ کو چھوئیں گے تو بڑی نرم و نازک ہوتی ہے سانپ چھونے میں بڑا ہی ملائم، اس کے اندر ہڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، دیکھنے میں بڑا ہی نرم و نازک ہے لیکن اندر اس کے بہت ہی زیادہ زہر ہے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا ایک نہ ایک دن ہلاک و برباد ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یہ دنیا کا انجام، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا انجام ایسی ہی ہے جس طرح سے ایک انسان مرغ و مسلم کھاتا ہے، عمدہ سے عمدہ لذیذ کھانے کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، چکن مٹن کھاتا ہے، کھانے کے پیچھے بھاگتا ہے، کھا کر کے پیٹ بڑھا کر لیتا ہے، توند بڑھا لیتا ہے۔ لیکن انسان عمدہ سے عمدہ چیزیں کیوں نہ کھا لے، لیکن کیا نکالتا ہے؟ غلاظت اور گندگی ہی نکالتا ہے نا۔ عمدہ چیز تو کھاتا ہے لیکن نکالتا غلاظت اور گندگی ہے۔ تو دنیا کے پیچھے جو انسان پڑے گا، دنیا کے چکر میں جو انسان رہے گا، وہ انسان اسی طرح سے ہلاک برباد ہوگا۔ تو خیر میرے دوستو، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، وہ اس لیے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آخرت کی فکر کریں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ہم مسلمانوں کا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ کافروں کا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے ان کی ہر چیز دنیا کے لیے ہوتی ہے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ آخرت ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اور قرآن مجید کے اندر بھی بار بار اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا کہ تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کے پیچھے جو پڑے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جو انسان روپیہ پیسے کے پیچھے بھاگے گا، مال و دولت کے پیچھے بھاگے گا، وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا کو ہم نے سرائے فانی دیکھی، دنیا کو ہم نے سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنے جانے دیکھی۔ ہر چیز جو آج آیا ہے کل جائے گا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بس اتنی سی حقیقت ہے دنیا کی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میرے دوستو۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کے اندر جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے میرے دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ والا موضوع ہے، اور اگلے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہ بتلاؤں گا لمبی زندگی پانے کے راز۔ جی ہاں سن لیجیے، اگر آپ کی عمر 40 سال ہے 50 سال ہے لکھ کر کے تو آپ کی عمر 100 سال بھی ہو جائے گی، وہ بھی پھٹیچر والی زندگی نہیں، کچرے والی زندگی نہیں، اچھی زندگی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں، 100 سال بھی جینا چاہتے ہیں، تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر حاضر رہیے تاکہ آپ کو وہ باتیں معلوم ہو سکے جس کو اپنا کر کے ایک انسان لمبی زندگی جی سکتا ہے، اور بہت ہی بہترین موضوع ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر دنیا والا نہیں بلکہ آخرت والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔